الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز بزرگوں، قصص الانبیاء کی اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا یہ قصہ ہے. 2 مجلسیں اس کی مکمل ہوئی. پہلی مجلس میں کیسے یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے کنویں تک پہنچے، کل گزشتہ کی مجلس میں کیسے کنویں سے جیل تک پہنچے. انشاءاللہ آج کی مجلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کیسے جیل سے بادشاہ کے تخت تک، بادشاہ بننے تک پہنچتے ہیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے تو قرآن یوں کہتا ہے کہ ان کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی قید خانے میں داخل ہوئے، یعنی قیدی اور بھی 2 تھے. ان دونوں میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب کو نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر کے اوپر ایک ٹوکرا لیے ہوئے ہیں جس میں روٹی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائیے، ہم تو آپ کو بہت نیک دیکھ رہے ہیں جیل میں. یہ کون تھے یہ 2 نوجوان؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص تو بادشاہ کی روٹی بنانے والا تھا، یعنی کھانے کا انتظام کرنے والا، اور دوسرا جو شخص تھا بادشاہ کو ڈرنک سرو کرنے والا تھا، بادشاہ کو شراب وغیرہ پلانا اس کے ذمہ تھا. اور ان پر الزام یہ لگا تھا ان دونوں میں سے کسی نے سازش کی ہے بادشاہ کو مارنے کی، لیکن ابھی پوری حقیقت کھلی نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ دونوں کو جیل میں ڈال دو. مفسرین فرماتے ہیں یا تو انہوں نے حقیقت میں خواب دیکھا تھا یا پھر جیل میں کیا ہوتا ہے، بعض قیدیوں کو مستیاں سوزتی ہے تو ایسے ہی دوسرے کو پریشان کرتے. تو ان دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ عبرانی غلام یہاں پر بیٹھا ہے، لاؤ اس کو حیران کرے ایسے ہی. تو ایسے ہی ان کو جانٹنے کے جھوٹ موٹ کے کہہ دیا. لیکن حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے خواب دیکھا تھا اور یہ دونوں غمگین بیٹھے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام حال پوچھنے کے لیے گئے تو کہنے لگے کہ دیکھو ایک تو بادشاہ نے جیل ڈال دی اور اوپر سے یہ خواب ہے. تفصیلی خواب کیسا تھا؟ وہ ایسا تھا، اس میں سے ایک نے یوں کہا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور درخت انگور کی جو ہے اس کی جڑ کے پاس میں بیٹھا ہوں اور درخت کے اندر 3 کھوشے گچھے لگے ہوئے ہیں. میرے ہاتھ میں بادشاہ کا پیالہ ہے اور میں نے وہ انگور نچوڑ کر پیالے میں اس کا رس بھرا ہے اور بادشاہ کو پلایا اور بادشاہ نے اس کو پی لیا. ایک کا تو یہ تفصیلی خواب تھا. دوسرے کا خواب جو باورچی تھا اس کا خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر 3 ٹوکریاں ہیں اور جن میں روٹیاں ہیں اور طرح طرح کے کھانے ہیں اور شکاری پرندے ان کو نوچ کر کھا رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام ہی کو کیوں کہا کہ آپ ہمیں خواب بتائیں، کوئی اور نہیں نظر آیا؟ قرآن آگے نقل کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو نیک دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو اللہ نے ان کو جیل میں بھی ایسی عزت عطا فرمائی تھی کہ جیلر بھی ان کی عزت کرتا تھا. بعض قیدی ایسے ہوتے کہ جیلر بھی ان کے تقوی سے وہ خائف ہو جاتا ہے، وہ ان کے تقوی سے متاثر ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے کیونکہ جیل میں رہ کر بھی یہ مریضوں کا علاج کرتے تھے، غمگینوں کو تسلی دیتے تھے اور اسی طریقے سے ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے تھے اور ان کا ایک چرچا تھا جیل کے اندر کہ یہ نیک شخص ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو کھانا تمہیں روزانہ 2 ٹائم کھانے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں اس کھانے کے بارے میں تمہیں بتا دوں گا اور تم دونوں کو خواب کی تعبیر بھی میں بتا دوں گا. یہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے مجھے یہ علم دیا ہے اور اس وجہ سے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نافرمانی کرتے ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کو مانا. ہمارے لیے یہ رواں اور جائز نہیں کہ ہم شرک کریں کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اے جیل کے میرے ساتھیوں دونوں، کیا الگ الگ معبود بہتر ہے یا ایک ہی معبود جو زبردست ہے اور بڑا قہار ہے؟ خواب کی تعبیر ایک دم سے نہیں بتائی یوسف علیہ السلام نے، شروع ڈائریکٹ نہیں کر دی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں. خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنی بات رکھی یوسف علیہ السلام نے. یعنی ان کو دعوت تو دینی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کا خواب تو اس کے ایک کی قسمت میں تو مرنا لکھا ہے. اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ایک کو ایمان نصیب ہو جاوے تو کم سے کم وہ تو جنت میں داخل ہو جاوے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی بات بتانے سے پہلے، تعبیر بتانے سے پہلے اپنی بات رکھی. اچھا، بات میں کیا رکھی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ بات میں ان کو یہ رکھی کہ
ایک معبود کی طرف ان کو بلایا، شرک سے ان کو نجات دینے کے اوپر ان کو بلایا، اور ان کو یہ سمجھایا کہ ایک ہی معبود بہتر ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دیکھو آج کھانے میں ہے نا یہ ملے گا، یا یہ بتایا کہ جو کھانا آئے گا وہ کھانے کے اندر وہ گرم ہوگا، ٹھنڈا ہوگا۔ دیکھیے کسی کو بھی دعوت دینے سے پہلے، یہ ایمانی فراست ہے، کسی کو بھی دعوت دینے سے پہلے سامنے والے کے دل میں اگر آپ کی عقیدت ہوگی تو بات سنے گا، ورنہ کوئی عام آدمی بات کرے تو چل چل تو کون ہے، لیکن ایک اعتقاد جس سے ہے، جب وہ بولے گا تو توجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کے دل کے اندر یہ اعتقاد پیدا کیا اور فرمایا کہ یہ سب جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ کاہنوں والا، جیوتیشوں والا، ستاروں کو دیکھ کر بتانے والا، یہ ان کا علم نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے مذہب کو مانا، اور یہ وہ مذہب ہے جو شرک کی قطعا نفی کرتا ہے۔ پھر لاجک سے سمجھایا، دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہوائی باتیں نہ کرے، لاجک سے بھی ان کو سمجھاوے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو لاجیکل سمجھایا کہ چلو مجھے بتاؤ، ارباب خیر، الگ الگ خدا بہتر ہے یا ایک خدا؟ جیسے ہوتا ہے نا ہندوستان کے اندر بھی، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بہت ساری حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہر ایک کام کو، ہر ایک آپریشن جو انجام دینا ہے کوئی بھی، اس کو سنگل ونڈو میں کر دیا جاوے، سب کام ایک ہی جگہ پر سے ادا ہو جائیں گے آپ کے، بھائی یہ کام وہاں سے نہیں، ایک جگہ پر آ جاؤ۔ تو اگر آپ کی اگر کوئی بگڑی بنانی ہو، حالات آوے، پریشانی آئے، تو آپ فلاں کے پاس جاؤں گے، ان کے پاس جاؤں گے، یا ایک ہی جگہ پکڑ لو اور وہ تمہارے لیے بہتر۔ کیسی لاجک سے حضرت یوسف علیہ السلام۔ دیکھیے داعی کا کام، دعوت دینے والے کا کام سامنے والے کو ڈرانا نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کو کنوینس کرنا ہوتا ہے، اپنی فیور میں اس کو منوانا ہوتا ہے، یہ داعی کا کام ہوتا ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من دونی، جن کی اللہ کو چھوڑ کر تم عبادت کرتے ہو وہ بس چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ سب سے بہترین دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معجزہ دکھایا، کھانے میں کیا آئے گا وغیرہ، پھر اس کے بعد شرک کی نفی کی، پھر باپ دادا والا دین ان کو سمجھایا۔ یہ ہے زوردار طریقے پر دین کی دعوت، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بالکل زور پہلے، سب سے پہلے توحید، ان کے دل میں جب توحید جمے گی تو ہی تو یہ اللہ کو مانیں گے، پہلے توحید کی طرف ان کو لائے، پھر جتنے بھی شرک وہ لوگ کرتے تھے ان سب کے بارے میں بتایا کہ یہ سب غلط ہے، تو اب کرنا کیا ہے، تو پھر اس کی بھی دعوت دی، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، اب تعبیر شروع ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کا معاملہ تو یہ ہوگا وہ واپس اپنی ڈیوٹی کنٹینیو کرے گا، یعنی اپنے آقا کے پاس جا کر وہ شراب پلائے گا، ایک کا تو یہ ہوگا، دوسرے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر اور اس کی کھوپڑی میں سے کھائیں گے، بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور ایسا ہی پھر ان کا معاملہ ہوگا۔ تعبیر دینے کا طریقہ، پہلے دیکھیے یہ دین ان کو پلایا اور اس کے بعد دنیاوی جو بات کرنی تھی وہ کی ان کے ساتھ میں، اور تعبیر دینے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ ان میں سے کس کو پھانسی ہونے والی ہے، یوں نہیں کہا کہ دیکھ بھائی تو ادھر آ، تیروں کو پھانسی ہوگی ہو، یا یوں نہیں کہا تو چھوٹ جائے گا، تم دونوں میں سے ایک، ورنہ اگر ایک کو ٹارگٹ کر کے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوگا تو اس کو تو ویسے ہی نیند نہیں آتی۔ یہ ہوتا ہے تعبیر دینے کا طریقہ۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، اچھا جس کے بارے میں آگے قرآن کہہ رہا ہے، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس کو نجات ملے گی، یہ چھوٹ جائے گا، اس کو الگ سے ایک جگہ پر کونے میں لے گئے یوسف علیہ السلام، جب کوئی قیدی دیکھ نہیں رہے، اور اس کو کہا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس تو جب جاوے نے تو میرا ذکر کرنا کہ ایک مظلوم کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اس آزاد ہونے والے شخص سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا تذکرہ کرنا، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کچھ تحقیق تو معلوم تھا کہ ہو نہیں رہی ہے، یعنی کیس چل ہی نہیں رہا ہے۔ جمہوری ممالک میں کیا ہوتا ہے، جو پڑھے ہیں بیچارے سالوں تک کیس ٹیبل پر نہیں آتے اور وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے، 7 سال سے جیل میں ہے،
لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی کیس ہے. بھائی مظلوم ہے, باہر کے رہنے والے ہیں, عبرانی ہے, مسافر ہے, کون ان کے کیس کو لائے گا آگے؟ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہنا کہ تو دیکھ جب جاوے نے تو وہاں کہہ دینا. یہاں ایک بات لکھی ہے, اشارہ ملتا ہے بڑے سے بڑے ولی اور نبی کو بھی اس اسباب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے. اسباب اختیار کیے جائیں گے. بعض لوگ بس اللہ کر دیں گے, بنا دیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے بھائی. اسباب اختیار کرو, پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اسی لیے کہتے ہیں توکل کا مطلب یہ ہے اعتماد علی الاسباب ہے, یعنی ترک اعتماد علی الاسباب ہے. اسباب کے چھوڑنے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. اصل یہ ہے یعنی اسباب چھوڑ نہیں دینے, آپ کو کرنا یہ ہے اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اسباب پر نہیں, بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے. پھر کیا ہوا؟ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ, یہ تو چھوٹ گیا, ڈیوٹی کنٹینیو, اور یہ تو بھول ہی گیا کیونکہ آزاد ہو گیا. اب اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کوئی ایک کیس قیدی نمبر فلاں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرا کیس آگے بڑھانا. فَأَنْسَاهُ, اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے دراصل اس کو بھلا دیا. اور اللہ والوں پر حالات اور بھی زیادہ آتے ہیں. لیکن اللہ کو یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا تھا اور مقام دینے تھے. یہاں کیا ہوا؟ وقال الملک, ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا دیکھ رہا ہے بادشاہ خواب میں؟ 7 موٹی گائیں, وہ ہے ان کو 7 دبلی گائے وہ کھا رہی ہے, یعنی دبلی گائے یہ موٹی گائے کو کھا رہی ہے, اور 7 بالیاں وہ خشک ہے اور 7 تر و تازہ ہے. بادشاہ نے کہا او میرے سردار, میرے دربار میں بیٹھنے والوں, مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو. سب نے کہا بادشاہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو صرف ہے نا پریشان کرنے والے خیالات ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہمیں خواب کا علم نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا. یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ یہ خواب تھا کہ کسی سے تعبیر بنی نہیں پا رہی تھی کہ بادشاہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اصل میں خواب کیا تھا؟ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے. یہ دبلی پتلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے, اور ان کو کھا لینے کے بعد ان کے جسم میں کچھ فرق نہیں آیا, وہ دبلی کے دبلی ہی رہ رہی ہے. یہ ایک تو منظر تھا. دوسرا منظر ایک اور خواب میں یہ تھا, 7 سبز خوشے ہیں, یعنی بالکل تر و تازہ خوشے ہیں, گیہوں چاول جو جو چیز کے بھی ہو, اور یہ پکتے ہیں تو خشک ہو کر پکتے ہیں. اور اللہ کا عجیب نظام, ایک ایک دانے پر غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے حالانکہ, لیکن جب تک دانہ غلاف میں رہتا ہے تو وہ بکھرنے سے, ضائع ہونے سے, اندر جب تک رہتا ہے تو وہ محفوظ رہتا ہے. لیکن یہاں پر یہ خواب جو دیکھ رہا ہے کہ یہ 7 تر جو خوشے ہیں وہ 7 خشک خوشے ہیں, وہ ان کے اوپر خشک خوشے ان کو لپیٹ لیتے اوپر چڑھ جا رہے. یہ ایسا نظام ہو رہا ہے. اب بادشاہ پریشان ہے, سب کو جمع کیا, جتنے بھی تھے درباری, نجومی, کاہنی, فلاں سب کو بلا. سب نے کہا کچھ نہیں بن پڑا. اصل میں ان کو سمجھ نہیں پڑی. اگر بادشاہ کو یوں کہیں گے, ایک تو ہوتا ہے بادشاہ ہمیں خبر نہیں پڑتی ہے تو بادشاہ کہ تم لوگوں کو رکھا کیوں ہے, میں نے اتنی لمبی لمبی سیلریاں دیتا کیوں ہوں میں. تو بادشاہ کو بادشاہ یہ ایسی چیزیں, یہ پریشان کرنے والے خیالات ہیں. ہاں آپ تھکان میں ہو, پورے دن کتنے 18 گھنٹے تک آپ کام کرتے ہو, آپ کی اسکرین جو ہے وہ فلاں ایسی ہو جاتی ہے, تو لہذا اس وجہ سے آپ کو آرام کی ضرورت ہے. تو یہ کہا, وہاں بھی ایسا ہی تھا معاملہ. خیر اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال الذی نجا منہما, جو چھوٹا تھا جیل میں سے اس کو یاد آیا, او یوسف علیہ السلام کا تو کیس باقی رہ گیا بادشاہ کے سامنے. یہ شخص بادشاہ کو کہہ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے جیل بھیجو, مجھے جیل جانا. اچھا جیل جو تھی وہ شہر سے باہر تھی. کہا کہ مجھے جیل بھیجو اس لیے کہ ہمارا بھی ایک خواب والا معاملہ ہوا تھا جیل کے اندر. وہ جو تعبیر اس بندے نے بتائی تھی وہ اللہ کے نیک بندے نے ویسا ہی ہوا, ان کو یہ خواب کی تعبیر ضرور معلوم ہوگی. خیر آئے ہیں یہ جیل میں. یوسف ایھا الصدیق, او سچے یوسف, دور سے ہی آواز دے دے کر چلا کر کہنے لگے سچے یوسف, افتینا, ہمیں ایک خواب کے بارے میں بتایا, اور وہ خواب جیسا بھی میں نے ذکر کیا ایسا ایسا ہوا ہے. یعنی سیدھا یوسف علیہ السلام کا حال چال نہیں پوچھا, سوری بھی نہیں کہا, بھئی میں بھول گیا. سیدھا بادشاہ کی جو بات تھی پہلے وہی کہ بھئی یہ کلیئر کرو سب سے پہلے. یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا ہاں اب آئے ہو, ضرورت پڑی تو میرے پاس آئے ہو, بھول گئے تھے میرا تو کیس بھی. یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتا دی, یہ تک بھی نہیں کہا کہ اپنے مطلب کے لیے آئے ہو.
یہ بھی نہیں کہا. یہ اللہ والوں کی یعنی شفقت اور خیر خواہی کا مزاج یہاں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ والے اگر کسی کا دکھ درد سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, تعبیر نہیں بتائی, اس کی تدبیر بھی. ایک تو تعبیر بتا دی ایسا ایسا ہوگا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا ایسا تو ہوگا لیکن آپ کو کرنا کیا ہے وہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا. یہی تو خوبی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر دی ہے وہ خواب کی تعبیر اس طریقے پر دی ہے کہ قرآن یوں نقل کر رہا ہے کہ تزرعون 7 سنین دأبا, تم 7 سال تک خوب کھیتی کرو گے. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ, جو کھیتی کرو وہ ان کی بالیوں میں چھوڑ دینا, مگر جتنا کھانے کی ضرورت ہو بس اتنا ہی نکالنا. اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے, اس میں سے تم تھوڑا تھوڑا نکال کر کھاتے رہنا. پھر اس کے بعد خوشحالی کے زمانے آئیں گے, پھر تمہارے لیے بہت ساری مطلب یعنی بارشیں بھی ہوگی اور تمہارے لیے اللہ اور نظام بھی بہتر کر دیں گے اور خوب اناج بھی خوب اگے گا. یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتا دی, اس سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی. یعنی آپ محسوس کیجئے کتنے خیر خواہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قوم کے حق میں رہے ہوں گے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈلوا دیا اور ان کی خیر خواہی حضرت یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, بادشاہ کو جا کر یہ جب خواب بتایا تو بادشاہ تو اپنی کرسی کے اوپر سے اٹھ گیا ہوگا, ایسا لگتا ہے. بادشاہ نے کیا کہا, وقال الملک, بادشاہ نے کہا ایتونی, ان کو میرے پاس لے کر آؤ کیونکہ ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے یہ کوئی غیر معمولی شخص نہیں ہے. اور کیا کہا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اور جب وہ قاصد ان کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے جاؤ اپنے آقا سے یہ کہنا ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹے تھے, بے شک اللہ ان کے مکر کو جانتا ہے. یہاں پر بادشاہ نے جب یہ پوری تعبیر اور تدبیر سنی تو بادشاہ سمجھ گیا یہ کوئی معمولی انسان نہیں, یہ بہت قیمتی انسان ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یوں نہیں کہا کہ چلو چلو میں بھی آپ کے پیچھے آتا ہوں, نہیں, پہلے جتنے بھی الزامات لگے سب کلیئر ہو اس کے بعد میں باہر آؤں گا, ایسے کی تھوڑی باہر آ جاؤں گا. ہر ایک نیوز پیپر میں آنا چاہیے, تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں واقعی جب مجھے ڈالا گیا جیل میں تو ہر ایک نیوز پیپر میں داخل کر دیا گیا اور جب رہائی کے لیے تو خاموشی سے بلا رہے ہو. میں اشارات کرتے جا رہا ہوں, آپ سمجھ جائے. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا یوسف علیہ السلام نے کہ عزیز مصر کی بیوی سے پوچھو, حالانکہ اس کی وجہ سے جیل میں گئے ہیں, اصل معاملہ تو یہ ہوا. لیکن اگر عزیز مصر کی بیوی کہتے تو یہ بھڑک جاتا کہ یہ تو واپس میرے گھر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. یوں کہا ان عورتوں سے پوچھو. اب اس کے اندر کیا ہوا کہ بھائی ان عورتوں سے گویا پوچھنا ہے. بادشاہ نے کہا کہ رہا کر کے میرے پاس ان کو لے آؤ. یہ نہیں کہا کہ گھر بھیجو, بادشاہ یوں کہہ رہا ہے گورنر ہاؤس کے اندر ان کو لے کر آؤ, جیل سے نکال کر سیدھا شاہی محل میں ان کو لے کر آؤ. اور قرآن نے یہ کہا فلما جاءہ الرسول, جب قاصد آیا, الرسول قاصد, یعنی قرآن جب الف لام کسی کے اوپر لگا دے وے تو وہ قاصد خاص ہو جاتا ہے. قرآن کے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی پرائم منسٹر کا خاص آدمی پیے رہا ہوگا, ڈائریکٹ سیدھا پی ایم ہاؤس سے کسی آدمی کو بھیجا گیا کہ جاؤ سیدھے ان آدمی کو بلا کر لیا. اب دیکھیے اللہ کیسا اعزاز عطا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو. خیر, اور اس مرتبہ تحقیق ضروری تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ پہلے تحقیق کرو, پہلے تو مجھے ڈلوا دیا اب تحقیق کرو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی میرا ذرا دیکھ لینا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیس نمبر بھی یاد دلوا دیا کہ جس کیس کے نتیجے میں مجھے ڈالا ہے یہ فلاں کیس نمبر ہے اور میں اس طریقے پر یہ جیل میں ہوں. لکھا ہے کتابوں کے اندر ذہانت 3 طرح کی ہوتی ہے انسان کی. ذہانت ایک تو ہوتی ہے دماغ والی ذہانت, یہ تو عام انسانوں کے پاس. ایک ہوتی ہے دل کی ذہانت, یعنی دل کے اعتبار سے بھی انسان کا دماغ زبردست ہو, یہ متقی اور نیک لوگوں کی ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے روح کی ذہانت. روح کی ذہانت یہ انتہائی چوٹی کے پہنچے چکے جو لوگ ہوئے, اولیاء اللہ, انبیاء کرام, یہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. یعنی یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذہانت کا واقعہ تھا, ورنہ کیا حکومت نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو تو فوراً آدمی دوڑے. حضرت یوسف علیہ السلام ایسے باہر نہیں آنا چاہتے تھے. آپ کی ذہانت دیکھیں, اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
لیت بالخب ولا الخب یخدعنی، کہ میں خود دھوکے باز، عیار اور مکار نہیں ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بھی دھوکے باز جو ہے وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے یہ کہا، وہ جو قاصد آیا تھا اپنے محل میں چرچا کیا کہ فوراً وہ کیس کی فائل میرے ٹیبل کے اوپر لاؤ کہ ما خطبکن، ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا. تو وہ سب عورتوں کو بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ حاشا للہ، وہ تو بہت پاک باز تھے، نیک تھے، کوئی برائی ان میں نہیں تھی. عزیز مصر کی بیوی بھی اس وقت بول پڑی کہ اب تو حق کھل گیا ہے، اور کہا کہ دراصل گھر کا بھی جو معاملہ ہوا تھا میں نے ہی ان کو پھسلایا تھا اور وہ تو سچے ہیں. بادشاہ فوراً ایکشن میں آ گیا. بعض کیس ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب میڈیا ان کو کوریج دیتی ہے تو فوراً فاسٹ ٹریک میں وہ پہنچتے ہیں اور ڈائریکٹ نچلی عدالتوں سے سیدھا سپریم میں پہنچتے ہیں. بادشاہ نے یہی کیا کہ فوراً خود ہی جج کی کرسی پر بیٹھ گیا کہ یہ کیس میرے سامنے ہی چلنا چاہیے، اور اس کیس کی پوری سنوائی جو میں کانفرنس میں بیٹھ کے پوری اس کے دیکھنا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے، قرآن یہی تو بتا رہے ہیں. بادشاہ نے یہ کہا کہ تم نے کچھ گڑبڑ کی تھی، یعنی عورتوں کو یہ نہیں پوچھا. بادشاہ نے کہا ما خطبکن، مجھے پورا کیس بتاؤ کیا ہوا ہے. قصور تو تھا ہی تمہارا، لیکن وہ کیس مجھے سناؤ کہ وہ کیا ہوا تھا معاملہ. خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی تھی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والے کے مکر کو کبھی بھی چلنے دیتے ہی نہیں ہے. خیر، اس کے بعد کیا ہوا، وما ابرئ نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا ہوں. ان النفس، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر جس پر میرے رب رحم کرے، میرے رب بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ، استخلصہ لنفسی، میں خود ہی ان سے 1 to 1 ملنا چاہتا ہوں. اب تک تو سارا معاملہ عدالت میں چل رہا ہے، کانفرنس میں چل رہا ہے. اب بادشاہ نے کہا مجھے ان سے ساتھ تنہائی کے اندر ملنا ہے. بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ استخل، میں ان کو اپنا خاص مشیر بنانے والا ہوں، یعنی ان سے میں مشورہ لینا چاہتا ہوں. فلما کلموا، جب بادشاہ نے ان کے ساتھ بات کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، قال انک اليوم لدینا مکین، بے شک آپ کا تو وہ مقام ہے ہمارے یہاں پر، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اصل میں بادشاہ کو ضرورت تھی ایسے آدمی کی جو اس کی حکومت کو اور بہتر چلا سکے. بعض مرتبہ بادشاہ بہت خیرخواہ ہوتے ہیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، لیکن بادشاہ کو کوئی نمائندے ایسے نہیں ملتے جو ان کو صحیح رخ پر لے کر چلے. جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بدنام کیا گیا. لکھا ہے روایتوں کے ان کتابوں کے اندر کہ روزانہ رات کو روتے تھے. تو ایک دن ان کے وزیر نے سنا کہ بادشاہ کیوں رو رہے ہیں. کہا کہ بادشاہ سلامت، پورے ملک ہندوستان میں امن چین ہے، ہندو مسلم سب محبتوں سے رہ رہے، پھر آپ کو کیا فکر ہے. تو اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا مرد میخواہم، میں ایک انسان ایسا چاہتا ہوں جو میرے جانے کے بعد اس حکومت کو ویسے کی باقی رکھے. لیکن آپ کا وہ خواب ادھورا ہی رہ گیا اور وہ خواب مکمل نہ ہوا. اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا کیا ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. خیر، بادشاہ سلامت نے ان کو بلایا اپنے پاس اور فرمایا کہ آج آپ کے یہاں پر ہمارے یہاں آپ کا بہت مقام ہے. اور پھر اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں عزت عطا فرمائی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا، اس سے پہلے کیا ہوا، اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے اس پیشکش پہلے کر دی کہ مجھے یہ ڈپارٹمنٹ خاص طور پر سونپو، اس لیے کہ ملک بھر میں اس وقت سب سے چیلنجز اگر کوئی ڈپارٹمنٹ ہے تو یہی فائنانس ہے. وجہ اس کی یہ کہ آئندہ سالوں کے اندر جو خطرات نظر آ رہے ہیں وہ سب کو بالکل سنبھال کر چلانا، لوگوں تک غلہ پہنچانا، باہر کی اکانومی کو مضبوط کرنا، یہ سب کی ضرورت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے سونپ دیجئے. اور دیکھیے، کسی بھی عہدے کو چلانے کے لیے انسان میں 2 صلاحیت ہونا ضروری ہے. ان حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، ایسا نہیں
کہ حکومت کی سیٹ پر بیٹھے تو فلاں کی تنخواہ اتنی تھی اور جیسے اس سیٹ پر اترے تو کروڑوں اور لاکھوں روپے کے مالک ہو چکے تھے. نہیں، حفاظت بھی کرنے والا. اور دوسری چیز، چلو کتنا ہی حفاظت کرنے والا وہ امانت دار ہو، لیکن کچھ خبر ہی نہیں پڑتی تو کیا کرے گا؟ علیم جانکار بھی ہونا چاہیے کسی بھی عہدے کو چلانے کے لیے. وہ اس فیلڈ کا ہے، اس نے قانون پڑھا ہے، لا پڑھا ہے، وہ اس فیلڈ سے واقف ہے، ورنہ تو انگوٹھا چھاپ رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں صفت میرے اندر پورے طور پر موجود ہے، لہذا مجھے اس کو بنا دیجیے. خیر، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ڈپارٹمنٹ سونپ دیا. اللہ نے فرمایا ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کے اندر سلطنت عطا کی، وہ جہاں چاہے رہے. اللہ فرماتے ہم اپنی رحمت کو متوجہ کر دیتے اور ہم کسی بھی احسان کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور سب سے بہترین اجر تو آخرت کا ہے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ دراصل یہ تو اللہ نے دنیا میں تھوڑا مقام عطا فرمایا، اصل تو مقام جو ہے وہ اللہ آخرت کے اندر عطا فرمائیں گے. یوسف علیہ السلام ایک زمانہ تھا کہ بازار میں بیچے جا رہے تھے، آج اللہ نے ان کو مصر کے اندر با اختیار حکمران بنا دیا. یہودیوں کا سوال اور یہاں اس کا جواب ہے کہ پوچھا کہ مصر کے اندر ابراہیم کی اولاد کیسے آباد ہوئی، تو یہ اس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد آباد ہوئی ہے. یہ واقعات کے ذریعے سے ہمیں امت مسلمہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تسلی دی جا رہی. یوسف علیہ السلام نے جب یہ عہدہ دیا جا رہا ہے یا آپ نے یہ خواہش کی تو بالکل یعنی ملک کے حق میں کہا، ذرا بھی لالچ کا یا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں کیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ مجھے سونپ دو، اس کے اندر بہت پیسے ہیں، ذرہ برابر نہیں. اور آج کل کیا ہوتا ہے، کسی پارٹی کی طرف سے کسی کا فون آ جاوے رات میں تو انسان پھولے نہیں سماتا کہ ٹکٹ تو اپنا پکا ہی ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بالکل ان کے اصول کے مطابق چل رہے. اللہ فرماتے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا اجر بہترین ہے. یعنی حکومت اور اقتدار میں پڑھ کر انسان آخرت کو نہ بھیلے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، حکومت اور اقتدار وہی لوگ سنبھال پاتے ہیں جن کے دل سے حکومت اور مال کی محبت نکل چکی ہو. حکومت میں آتے ہی اگر ان کا طرز عمل بدل جاوے تو وہ لوگ نہیں چلا سکتے حکومت. مال کی اور حکومت کی محبت کا نکلنا ضروری ہے. ہم پڑھے سلطنت عثمانیہ کو اور اتنے سارے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں کہ کیسے ان کے دلوں کے اندر سے ذرہ برابر بھی محبت نہیں تھی. اگلا معاملہ کیا ہوا، وجہ اخوت یوسف. اب یہ تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ پر رکھتے ہیں، آگے تک ذکر کرنا تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اب حاکم بن چکے ہیں. اب چاروں طرف اب وہ خواب آپ کا سچا ہو رہا ہے، سختی اور تنگی کے سال شروع ہو رہے ہیں. تو مصر کے قریب کے جتنے بھی علاقے کے لوگ تھے وہ سب بھی مصر میں غلہ لینے کے لیے آ رہے، کیونکہ بالکل بیچ میں سینٹر کے اندر اگر کوئی شہر کوئی ملک تھا تو وہ مصر تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کنعان میں پتا چلا کہ کوئی راشن بانٹ رہا ہے، کوئی اناج کی کیٹیں دے رہا ہے وہاں پر، ہمیں بھی جانا چاہیے. گھر سے راشن نکالے، بھائیوں کو ساتھ میں لیے، کارڈ وغیرہ لیے، پھر اس کے بعد پہنچ رہے. پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.